اسلامی نشاط ثانیہ کے حوالے سے آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، میں ہوں آرٹسٹ عامر، چیئرمین کنیز فاطمہ لٹریری سوسائٹی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے صحابہ کرام کی حیات، کیونکہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد جو میجر تذکرہ جو ہمارے ہاں موجود ہے وہ ہے صحابہ کرام، ان کا کردار، ان کی فتوحات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ کا فتنہ شروع ہو گیا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ بے تحاشا مسئلے مسائل تھے، جنگ و جدل اور بڑی بڑی فتوحات، کیسر و کسریٰ کی جو ڈاؤن فال ہے اور ان کی فتوحات، یہ ہمارے ہاں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ پینٹنگ کے حوالے سے تو میں صحابہ کرام کی تصویر بنانا بالکل ہی غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ بہرحال آج کل سیریز بن رہی ہیں صحابہ کرام کی حیات کے اوپر ایک انفارمیشن کے حوالے سے، تو میں کسی کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا۔ بہرحال میں اپنی رائے دے رہا ہوں، تو اس لیے میں ان کی کوئی تصویر نہیں بنا سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ 4 سکے میں نے بنائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ تو بائی چانس یہ تمام سکے ریاض ایئرپورٹ پر جو ہے نا بائی چانس مجھ سے مس ہو گئے، تو میں آپ کو یہ خطاطی کے فن پارے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک لٹریری آرٹسٹ ہوں اور میری تمام جو ہے ہسٹوریکل ایونٹس ہیں وہ پینٹنگز کی صورت میں ہی ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی پینٹنگز میں غیر مناسب سمجھتا تھا جو اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک موضوع ہے جو بہت ہی دقیق ہے، صحابہ کرام کی حیات کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآنی اعتبار سے بھی تعلیمات کا ایک منبع ہے، ایک مطلب تعلیمات کے حوالے سے بھی اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے اسلامک لٹریچر پر، not only on the literature but also on the common life۔ سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جو مین ٹاپک ہے آج کی ہماری گفتگو کا، وہ ہے مذہب اور دین میں کیا فرق ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک کویسچن نارملی اٹھایا جاتا ہے کہ بر صغیر میں جب انگریز آیا تو انگریز نے مسلمانوں کے کس چیز پر اٹیک کیا؟ شاید کہ یہ سوال سب کے ذہن میں نہیں ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ طلباء کو یا اسلامک مطلب دینیات پر جو موضوعات پر مبنی جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں ایسا کویسچن اٹھایا جاتا ہے، بٹ کامن لائف میں آپ لوگوں کو شاید اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ بر صغیر میں جب انگریز آیا تو وہ ہماری کس چیز پر اس نے اٹیک کیا، یا آج بھی انگریز ہماری کس چیز پر اٹیک کرتا ہے؟ ہمارے دین پر کرتا ہے یا ہمارے مذہب پر؟ یعنی ہمارے دین اسلام پر اٹیک کرتا ہے یا مذہب اسلام پر؟ تو پھر ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فرق کیا ہے؟ کیا دین الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے؟ نہیں، there is a big difference۔ مذہب الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے۔ انگریز جب بر صغیر میں آیا تو اس نے ہمارے مذہب پر نہیں اٹیک کیا، بلکہ اس نے ہمارے دین پر اٹیک کیا۔ مذہب سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مذہب کا پہلے تو یہ فرق معلوم کر لیں کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے۔ مذہب کا لفظی مطلب ہے عبادات کا مجموعہ، عبادات کا مجموعہ۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، قرآن پڑھیں، انگریز کو، غیر مسلم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ آج دیکھ لیں یورپ میں بے تحاشا مساجد بن رہی ہیں، کیونکہ انسان جتنا مذہب سے اٹیچمنٹ ہوگی اس کی اتنا پیسفل بندہ ہوگا۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں آپ پڑھیں، حج کرنے جا رہے ہیں کریں، غیر مسلموں کو، انگریز کو، عیسائی کو، یہودی کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض پہ کس چیز کا ہے؟ جی، اعتراض ہے ہمارے دین پر۔ دین کا لفظی مطلب ہے سسٹم آف لائف، نظام حیات، یعنی ہمارا مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی، یہ جو ہمارے پہلو ہیں، مذہب کو ایک سائڈ پر رکھ کے، یعنی عبادات کے مجموعے کو سائڈ پر رکھتے ہیں، ہمارے معاشی، معاشرتی، ثقافتی، یہ جو تینوں پہلو ہیں، چاروں پہلو ہیں، ان پر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کے جیسا نہیں ہونا چاہیے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلام کے جیسا نہیں ہونا چاہیے۔
یہ نارمل ہونا چاہیے، اس میں لبرلزم ہونی چاہیے، ایک لبرٹی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل معاشرتی پہلو لے لیں، لین دین میں ہمارا آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ برِ صغیر پاک و ہند یا عرب کنٹریز کے یا جتنے بھی مسلم کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی معاملات میں بڑے دقیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے انٹیمیٹ ہیں۔ ویسٹ میں آپ دیکھ لیں گے اگر فیملی کے 4 ممبرز ہیں تو تمام لوگ اپنی جابس پر سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، سیپریشن بھی ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یہ معاشرتی ان کے تعلقات ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی مر جائے سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جنازے میں، وہ ان چیزوں پر ان کا ہمارا سسٹم ڈیفرنٹ ہے۔ ثقافتی اعتبار سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری ثقافت میں وہ لباس پہنا جائے گا جس میں انسان کا لباس انسان کا بدن ڈھانپ لیا جائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكُمْ خَيْرٌ، یعنی اگر آپ ایک تقوی والا، ایک پرہیزگاری والا لباس اگر استعمال کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ویسٹ میں آپ چاہے آپ کپڑے اتارو، چاہے مطلب انگیاں پہن کے یا چڈیاں پہن کے پھرو، تو ان کا ثقافت یہ کہتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے بدن کو ڈھانپے، اور بالخصوص عورتوں کے لیے جو ایک خاص چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے، وہ ہے حجاب۔ ویسٹ میں کہتے ہیں کہ جی حجاب ضروری نہیں ہے، یعنی ان کو اس لحاظ سے ہمارے دین پر اعتراض ہوگا۔ معاشی اعتبار سے جو تیسرا پہلو لگا لے وہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے سود حرام ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے بینکنگ سسٹم میں سود الاؤ ہے، جبکہ یہ چیز ہم میں بھی مشترکہ ہو چکی ہے، بڑی حد تک مشترکہ ہو چکی ہے، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ننگے لفظوں میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو نظام حیات ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي، اور جس نے تلاش کیا غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ دیناً فلن يقبل منہ، نظام حیات وہ قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں ہوں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اس لیے عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ غیر مسلموں کو اعتراض ہمارے نظام حیات سے ہی ہوگا، ہمارے مذہب سے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام کو جب دور آیا تو جو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد، قرآن کے بعد جو اگلا لٹریری پوائنٹ آف ویو سے، ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یا اسلامی نشاط ثانیہ کے حوالے سے جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ صحابہ اکرام کی ذات ہی ہے، جنہوں نے اس کوٹیشن پہ مد نظر رکھتے ہوئے ایک قرآن کو جو ہے پوری دنیا میں تبلیغ کا کام کیا، یعنی پہلے 12 لاکھ مربع میل، پھر 22 لاکھ مربع میل، اور بالآخر 60 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت ہوئی، اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اور بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر اس کے بعد مسلم آرکیٹیکچر، فن تعمیر کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا، مسلم لباس کو، مسلم تعلیمات کو، ایگریکلچر کو، سائنس کو، علم کو، ان تمام چیزوں کو صحابہ کرام کے دور سے ہی تبلیغ و ترویج کا کام اس پہ جو ہے نا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد امیہ جو مسلمانوں کی یہ مسجد نبوی اور مکہ کے بعد جو مطلب پہلی ایک مسجد تھی جو رومن آرکیٹیکچر میں تیار کی گئی تھی، بہت ہی خوبصورت اس پہ کام کیا گیا تھا، آج بھی وہ شاہکار موجود ہے۔ تو صحابہ کرام کی ذات، ان کی زندگی، انہوں نے نبی پاک کی تعلیمات کو، صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس طرح آگے پھیلایا پوری دنیا میں، وہ قابل تحسین ہے ہمارے لیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع صرف اسی حوالے سے تھا، تو انشاءاللہ کل ہم اگلے موضوع پہ بات کریں گے ائمہ اربعہ کے حوالے سے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک کے حوالے سے۔ تو کل تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔